بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں جسم کے ظاہری حصے پر یعنی جسم کے اوپر اگر کسی قسم کی دوائی کا استعمال کیا جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق اور اثر نہیں پڑتا۔ جیسے اگر روزہ دار جسم کے اوپر کوئی کریم لگا دے، چاہے وہ زخم بھرنے کے لیے ہو یا کسی اور مقصد سے ہو، لیکن ظاہر جسم کے اوپر اگر کریم کا استعمال کر لے یا بام لگا دے یا تیل کی مالش کر لے، ان تمام صورتوں کے اندر روزے پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا، لگا سکتے ہیں، روزہ برقرار رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر گرمی کی شدت ہو اور اس کو کم کرنے کے لیے اگر بار بار انسان نہائے، اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالے، یا یہ کہ اپنے لباس کو گیلا کر لے تاکہ جسم کو تھوڑی راحت مل جائے، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ اس سے بھی روزے میں کسی قسم کی کراہیت پیدا نہیں ہوگی، روزہ درست ہوگا۔ اسی طرح اگر روزے میں کسی کو ضرورت پڑ گئی کہ اس کو خون دینا ہے، روزہ دار کسی کو روزے کی حالت میں اگر خون دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ اتنی بات ہے کہ چونکہ خون دینے سے ایک جسمانی کمزوری ضرور پیدا ہوتی ہے، وہ عام دنوں میں بھی ہوتی ہے، اور روزے میں تو انسان ویسے ہی معدہ پیٹ خالی ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے۔ تو اس میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر یہ خطرہ ہو کہ خون دینے والا خود بھی پہلے سے کمزور ہے، ایسا نہ ہو کہ خون دینے کے بعد اس کی طبیعت خود بگڑ جائے یا روزہ رکھنا مشکل ہو جائے، تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن اگر عام آدمی، تندرست اور صحت مند آدمی کسی کو ضرورت کے وقت خون دینا چاہے تو روزے کی حالت میں دے سکتا ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح اگر روزے میں مسوڑوں سے خون آئے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں روزے میں انسان جب نیند سے اٹھتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھئی وضو کرنے سے پہلے مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ اگر روزہ دار کے مسوڑوں سے خون آئے، چاہے وضو کرتے ہوئے آئے، چاہے نیند سے اٹھنے کے بعد آئے، جس حالت میں بھی آئے، تو اس کو ہرگز حلق سے نیچے اتارے نہیں، بلکہ اس کو نیچے تھوک دے، گرا دے اس کو۔ تو ایسا کرنے سے روزہ محفوظ رہے گا، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ اگر مسوڑوں کے خون کو واپس حلق سے اتارا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک۔